أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نمودار کرتا ہے، اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا معیار بنایا ہے. یہ منصوبہ بندی ہے اس کی جو غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرے، اس کی معرفت اس کو مل سکے. مختلف باتوں پر بات چل رہی تھی، موضوعات پر. گزشتہ درس میں بھی اس آیت میں سے کچھ موضوع پر بات ہوئی تھی، اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو حساب کا معیار بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر دو جنتریاں اور دو کیلنڈر ٹنگا دیے ہیں، ایک سورج کا اور ایک چاند کا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا سورہ رعد 13ویں پارے میں. سورج کو بنایا ہم نے چمکتا ہوا روشن، اور چاند کو نورانی، اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور گنتی کر سکو. تو اس میں سورج اور چاند کو وقت اور تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ کہا گیا ہے. سورج اور چاند سے انسان سالوں کا اور مہینوں کا اور گھنٹوں کا، دنوں کا، منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب کتاب معلوم کرتا ہے. وہی ذرائع ہے انسان کے پاس وقت معلوم کرنے کے لیے اور دن معلوم کرنے کے لیے. دن اور رات کا تعین سورج کے طلوع و غروب سے ہوتا ہے، اور چاند کی مختلف شکلوں سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے. پھر اسی سے مہینے اور سال بنتے جاتے ہیں. یعنی اوقات اور تاریخ کا تعین، یہ معیار جو آسمان پر جو ہے قائم کر دیا گیا ہے، جو انسان کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پیدا فرما دیا ہے. اور کتنا بڑا قدرت الہی کا یہ کرشمہ ہے. اس میں جو سورج اور چاند سے حساب و کتاب کا ذریعہ جو بتایا گیا ہے، دونوں سے حساب و کتاب ملتا ہے انسان کو. لیکن سورج سے حساب و کتاب اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے صلاحیت درکار ہے، علم درکار ہے اور تجربہ چاہیے. لیکن چاند سے حساب و کتاب بڑی آسانی سے سادی آنکھ سے ایک دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے چاند سے حساب و کتاب کو قائم فرمایا، اسلامی تاریخ کے لیے اور اسلامی احکامات کے لیے. تو سارے اسلامی احکامات جو ہیں، رمضان کے روزے، حج اور دیگر ساری چیزیں قمری سال ہی سے طے ہوتے ہیں. اس لیے امت کو چاہیے کہ چاند کا حساب کتاب یاد رکھیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی دیگر زندگی کے دیگر معاملات میں بھی کہیں نہ کہیں پر جو ہے اس کو لاتے رہیں. اور سورج سے جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن چاند کا جو حساب قمری حساب و کتاب ہے، اس کو بھی باقی رکھنا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چاند اور سورج کو جو قائم فرمایا ہے، کتنے عظیم الشان بڑے بڑے نورانی کرے ہیں وہ، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک قاعدے اور قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے باندھ کر رکھ دیا ہے اس کو. یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اور ان کی رفتار اور ان کا طلوع و غروب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو باندھا ہے. اس میں ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. ہزاروں سالوں سے پیدا کر دیے گئے ہیں اور مسلسل اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. کہیں پر ان میں کوئی یعنی گھستا نہیں ہے، کوئی ٹوٹتا نہیں ہے، اور کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دنیا کی چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر وہ خراب ہو جاتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں اتنی بڑی بڑی بنائی ہیں، اس کی مخلوقات،
وہ چلی جا رہی ہیں ہزاروں سالوں سے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجال نہیں کہ سورج کی چاند کو جا کر پکڑے یا چاند جو ہے کوئی اور ستارے کو جا کر پکڑ لے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو رکھ دیا ہے. کل فی فلک یسبحون فرمایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں جو ہے تیر رہے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفتار مقرر کر دی ہے اور ان کا جو ہے یعنی راستہ ان کے لیے متعین کر دیا گیا ہے. اسی راستے پر وہ چلتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستے پر وہ نہیں چل سکتے. اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک مضبوط قاعدے میں جکڑ کر رکھا ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی کو جو ہے مقصود اور اسی کو معبود سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ مقصود اور معبود نہیں ہو سکتا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، وسائل اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں، اس میں جو ہے جو دنیا کی مادی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے بنایا ہے. وہ بذات خود مقصود نہیں ہیں اور معبود نہیں بن سکتے. یہ سارے کا سارا نظام زمین و آسمان کا یہ الٹپ نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ کسی اور کی خدائی کا بھی اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہستی ہے اس کے بھی سے کار فرما، جس نے اس سب کو بنایا ہے اور اس کی پلاننگ کی ہے، جس کی قدرت بھی زبردست ہے اور جس کا علم بھی زبردست ہے، شاندار ہے. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے خاص مقاصد رکھے ہیں، بس وہ مقصد کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. کوئی اس کو معبود اور جو ہے موجود نہ سمجھے اور کوئی اس کو مقصود نہ بنائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کوئی چیز بھی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. کوئی چیز سے اگر فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کچھ فائدہ رکھ دیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے راستہ معلوم کرو. جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی. نہ صرف آفتاب اور مہتاب بلکہ دیگر لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سجا دیے ہیں. یعنی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کوئی کہ کتنے ستارے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے مظاہر ہیں قدرت کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے تابع فرمان ہیں. وہ انہی کے حکم سے جو ہے وجود میں آئے ہیں اور وہی جو ہے اس کی بقا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس کی، وہ اپنے آپ نہیں چل رہے ہیں بلکہ ان کو چلایا جا رہا ہے. ان کے لیے خاص رفتار اور ان کے لیے ایک ٹریک مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ستاروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. اس میں سے ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ صحرائی اور سمندری سفر جو ہوتا ہے انسان کا، یعنی جنگلوں میں، بیابانوں میں اور خشکی اور تری میں جو سفر ہوتا ہے، اس میں وہ راستے کی رہنمائی کے لیے ستارے کام آتے ہیں. ان کی روشنی سے اور ان کی طرف سے سمتیں مقرر کرنے کے لیے جو ہے انسان اس کو استعمال کرتا ہے. نہ صرف اس وقت جب سائنس کی ایجادات نہیں ہوئی تھی بلکہ آج بھی جہاز رانی کے لیے، نیویگیشن کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مدد لی جاتی ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیگر ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان نے اپنی حماقت سے اس کو مخدوم سمجھنے کی بجائے جو ہے اپنے آپ کو اس کا خادم بنا لیا اور ستاروں کو اور دیگر چیزوں کو جب اس میں کچھ فائدے دیکھے تو ان کی پرستش اور ان کی عبادت کرنے لگا. اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بے شمار نشانیاں کائنات میں بھری پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں. ان سب میں تم غور و فکر کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے مل جائے گی اور اس سے جو ہے اس کی قدرت کا اندازہ ہوگا. تو پھر تم کو توحید سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں تم کو مزہ آئے گا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون فرمایا گیا اس کے بعد آیت کے آخری میں، یعنی جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد کیے جانے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں.
اس میں ایک بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تم کو سب سے پہلے تو تم تمام انسانوں کو ہم نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، اور تمہارے لیے 2 جگہ مقرر فرما دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مستقر، دوسرا مستودع۔ مستقر کہتے ہیں استقرار جہاں پر انسان کو ہو، یعنی مستقل ٹھہرنے کی جگہ، ہمیشگی کی جگہ، اور ایک مستودع ہے۔ مستودع کہتے ہیں عارضی قیام گاہ، یعنی 2 قیام گاہیں انسان کی ہوتی ہیں۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی آپ کو اس بات کا جو ہے پتہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی کہیں سے آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مستقر کیا ہے۔ مستقر کا مطلب یہ کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں، مستقل طور پر، مستقل قیام گاہ آپ کی کیا ہے۔ اور سفر پہ جاتا ہے تو مسافر جو ہے مستودع ہوتا ہے، یعنی وہاں پر جہاں پر کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر ٹھہر جاتا ہے تو اس کو مستودع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا مستقر اور مستودع کیا ہے، اور اس میں یہ بات میں نے مفسرین نے بتائی کہ مستقر اور مستودع کو مختلف انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ کہیں پر یہ کہا گیا کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ مستودع ہے اور دنیا مستقر ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں چند دنوں کے لیے عارضی قیام ہوتا ہے انسان کا، بچے کا، تو وہ مستودع ہے، اور یہ دنیا جو ہے مستقر ہے۔ اسی طریقے سے خبر کا گڑا مستودع ہے، اور دار آخرت مستقر ہے۔ آخرت کی والی زندگی وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ وہاں پر قیام ہوگا، اس لیے وہ مستودع ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تمہاری ابتدا سے لے کے دنیا کی جو ابتدا ہوئی ہے تمہاری زندگی کی، وہاں سے لے کے آخرت تک جتنے مراحل تم طے کرتی ہو، چاہے وہ ماں کا پیٹ ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے قبر و برزخ ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، تو وہاں سے لے کر آخرت تک جتنے مرحلے ہوں گے وہ سب کے سب مستودع ہے، اور آخرت والا معاملہ مستقر ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فرمایا سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم ایک کے بعد ایک درجے چڑھتے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سفر میں ہے، حالت سفر میں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سفر کی حالت میں راستہ طے کر رہا ہے اپنا، تو اس کو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ تم سفر کی حالت میں ہو، اور یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہارا مستقل ٹھکانہ تو آخرت والی زندگی ہے، وہاں کی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے تم کچھ کام کر لو، یہاں کی بھول بھلیوں میں اور یہاں کی چمک دمک میں جو ہے اپنا وقت ضائع مت کرو، اور اسی کو سب کچھ مت سمجھو، بلکہ آگے آنے والی جو زندگی ہے تمہاری مستقر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ وہاں کی نعمتیں اور راحتیں بھی جو ہے دائمی ہوگی، وہاں کی ساری چیزیں دائمی ہوگی، اور اللہ رب العزت جب ایک بار کسی سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب فانی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہے، تو یہاں پر زیادہ دل مت لگاؤ، بلکہ یہ مستودع جو ہے یہاں کا عارضی قیام گاہ تمہاری، چاہے وہ کسی بھی مرحلے پر ہو، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے اس دنیا کی زندگی ہو، اور چاہے جو ہے تمہارے خبر والا معاملہ ہو۔ انسان کو اصل میں تو عمل کرنے کا موقع اس دنیاوی زندگی ہی میں دیا جاتا ہے، اس کو مہلت عمر جو دی گئی ہے بس اتنا ہی عرصہ ہے اس کے لیے کچھ کام کر لینے کا، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، کس کو کتنا دیا گیا ہے نہیں معلوم۔ تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ جو عقل مند انسان ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے مالک اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہی مقصد حیات ہے انسان کا۔ اصل مقصد حیات آج بھول گیا ہے انسان، یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں جو ہے یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے اس کی یہاں پر بھی، اور اس میں جو ہے اس کو رہ کر اپنے مالک کو راضی کر لینا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور پھر فرما دیا گیا کہ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں اس میں کھول کر بیان کر دی ہے، تو چاہے تو سمجھنے والے اس کو سمجھ جائیں، اور نہ سمجھنے والے بیوقوف اور احمق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔